اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ، اس میں ہم دیکھ رہے تھے عبادت، اسلامی عبادت کی کیا حقیقت ہے۔ عبادت ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا نہیں، لایا گیا ہے، وہ خود پیدا نہیں ہوا، اسے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان خالق نہیں، مخلوق ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ دعوے کسی نے نہیں کیے کہ انسان کسی خالق کے بغیر پیدا ہوا یا انسان زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ جب انسان کا کوئی خالق ہے تو وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ایسے ہی انسان نے بھی لوٹ کر جانا ہے، لوٹ جانا حق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیہ 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان بندگی کا معاہدہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس نے لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے، اس سے اس کی زندگی کا حساب کتاب لیا جانا ہے، تو یہ حساب کتاب یہی تو ہوگا جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، وہ پورا کر کے آئے ہو یا نہیں۔ کوئی جواب دیا جا سکے گا کہ میری زندگی میں اتنی فرصت کہاں تھی؟ عبادت تو فارغ لوگوں کا کام تھا۔ کیا رب نے کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا انسان زمین کے پھل، سبزیاں، اجناس اور دیگر پیداوار کھا کر مٹی میں جانے کے لیے پیدا کیا گیا؟ اگر ایسا ہے تو انسان کو عقل، ارادہ، قوتیں اور صلاحیتیں کیوں عطا کی گئیں؟ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کو پہچانے، صرف اس کی عبادت کرے۔ کیسے ممکن ہے جس کی خاطر زمین اور آسمان مسخر کیے گئے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، اور وہ تمام چیزوں کے لیے سرگرم عمل رہے جو اس کے لیے بنائی گئی ہوں۔ اسلام میں عبادت کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی خضوع اور اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی محبت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عبادت کی اصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسی ایک کی محبت، اور یہ کہ محبت تمام کی تمام اس کے لیے ہو اور اس میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو، اور اس کے لیے اور اس کی وجہ سے محبت کی جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو انسان سے عبادت کرواتی ہے اور انسان کو رب کے سامنے جھکاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع کی کیا بنیاد ہے؟ پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع کی پہلی بنیاد اس کی توحید کا علم اور شعور اور اس کے اسماء و صفات کا علم اور ادراک اور اس پر غور و فکر ہے۔ دوسری بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع کی دوسری بنیاد اپنی کمزوری، بے بسی اور محتاجی کا شعور ہے۔ یہی شعور انسان کو اس کے آگے ڈال دیتا ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد معرفت ہے۔ معرفت پہچان کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت انسان کو اسی درجے کی ہوتی ہے جس درجے کی اس کو پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کے لیے اگر فطری معاملے کو سامنے رکھیں تو سمجھنے میں اور محبت کرنے میں اللہ کے اذن سے آسانی ہو سکتی ہے۔ مثلا انسان اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے، اپنی ذات کو نقصان اور ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے، اور اپنے وجود کی بقا اور کمال سے انسان کو رغبت ہوتی ہے۔ انسان اگر اسی محبت کے حوالے سے دیکھے تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنا خالق نہیں، اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا۔ انسان لا شے ہے، کوئی چیز نہیں، کچھ بھی تو نہیں اور نہ کچھ رہے گا۔ اس کے وجود کی تخلیق، بقا اور اس کا کمال سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہی باقی رکھ سکتا ہے، وہی اچھی اور کامل صفات کے ساتھ انسان کے وجود کی تکمیل کرتا ہے۔ انسان کے لیے سارے اسباب رب پیدا کرتا ہے، پھر ان اسباب تک رسائی اور ان کو استعمال کرنا رب سکھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کی زندگی ایک لمحے باقی نہیں رہ سکتی اور وجود کے اندر کوئی چیز قائم رکھنے والی نہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وجود کو مکمل نہ کرے تو یہ ناقص رہ جائے۔ انسان تو اللہ حی قیوم کی وجہ سے زندہ ہے اور سب کچھ پا رہا ہے۔ انسان جب یہ حقیقت اپنے شعور میں حاضر رکھتا ہے تو زندگی دینے والے، قائم رکھنے والے
اسباب پیدا کرنے والے، نفع دینے والے، کمال تک پہنچا دینے والے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر اب تک رب سے محبت نہیں کی تو اسی وجہ سے کہ رب کی پہچان نہیں۔ پہچان سے ہی محبت قوی ہوتی ہے، اور پہچان پھیکی پڑ جائے تو محبت بھی بدرنگ کمزور ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اس سے محبت کی، اور جس دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی اس نے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے تابع ہے۔ جیسے روشنی کا وجود سورج اور سائے کا وجود کسی دیوار، کسی گھر، کسی مادی چیز کے تابع ہے، ایسے ہی جو اپنی ذات اور رب کو پہچان لے تو اس کی لازماً اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ نماز دراصل اس ذات سے دل کا براہ راست رابطہ تھا جس سے سب سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق اور اللہ تعالیٰ کے چہرے اقدس پر نظر ڈالنے کی لذت کا سوال ہوتا تھا۔ تمام رسولوں نے کس کی عبادت کی؟ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ انبیاء آیت 25۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم میری ہی عبادت کرو۔ تمام رسولوں کی پہلی دعوت کیا تھی؟ تمام رسولوں کی یہ پہلی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور سارے انبیاء علیہ السلام کی پہلی دعوت اللہ کی عبادت کی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی آدم سے عبادت کا عہد لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عبادت کا عہد لیا تھا۔ ہمیں اس عہد کا سورہ یاسین کی آیت 60 اور 61 سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا کام عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جان رکھو جس کو عبادت کے فوائد معلوم ہو گئے تو اسے اس میں مشغول ہونے کی لذت حاصل ہوئی، اور اس کے ماسوا میں مشغولیت اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، دلوں کو اپنے خالق، فاتر، الہ، معبود، ولی، مولا، رب، مدبر، رازق، مارنے والے اور زندہ کرنے والے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ اس کی محبت جانوں کے لیے برکت، روحوں کے لیے حیات، سینوں کا سرور، دلوں کی غذا، عقل کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک اور باطن کی تعمیر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی عبادت ہماری روح کی غذا ہے۔ جس کو عبادت کے سوا ہر چیز مل جائے تو اسے حسرت اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں دل کا سرور نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انسان دوسری مخلوقات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اس سے مدد طلب نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی محبت، نفرت، دینا اور روک لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یوں عبادت ایک اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز سے انسان کو آزاد کروا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ادا کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی ہے کہ وہ رب کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر سکیں۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جنت اور اس کے بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جس نے زمین اور آسمان بنائے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا، جس نے زمین کو ہمارے لیے بستر اور آسمان کو چھت بنایا، جس نے آسمان سے پانی برسا کر ہمارے لیے رزق فراہم کیا، جس نے سمندروں نے ہمارے رزق کے لیے کشتیاں چلا دیں،
جس نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، جس نے ہمیں عمدہ صورت عطا کی، جس نے بیان کی تعلیم دی، جس نے وہ سب کچھ دیا جو ہم نے مانگا، جس کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جو خالق ہے، جو انعامات دینے والا ہے، عبادت اسی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں، اس کائنات میں اس کی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا سچا اور پکا عبد بنا لے، اللہ ہمیں اپنا عبد بنا لے، اللہ ہمیں اپنا عبد بنا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ کب ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔